قتل کر کے صرف 200 لوگوں کو چھڑانے کے لیے آج بھی فتح کا جشن منا نہیں پا رہے ہو، بلکہ پھر جھک کر کے ان کے ساتھ معاہدہ ایگریمنٹ کرنے پر مجبور ہو۔ یہ فتح ان بچوں کی نہیں ہے تو اور کیا ہے، ان مظلوموں کی نہیں ہے تو اور کیا ہے، جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے اور پہننے کو کپڑے تک نہیں رہ گئے، ان کے علاج معالجے کے لیے دوائیاں نہیں رہ گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں، میرے مصطفیٰ کے مجھ پر ہیں اتنے کرم کہ اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں۔ پیارے ناظرین، قتل کر کے صرف 200 لوگوں کو چھڑانے کے لیے آج بھی فتح کا جشن منا نہیں پا رہے ہو، بلکہ پھر جھک کر کے ان کے ساتھ معاہدہ ایگریمنٹ کرنے پر مجبور ہو۔ یہ فتح ان بچوں کی نہیں ہے تو اور کیا ہے، ان مظلوموں کی نہیں ہے تو اور کیا ہے، جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے اور پہننے کو کپڑے تک نہیں رہ گئے، ان کے علاج معالجے کے لیے دوائیاں نہیں رہ گئی، لیکن عزم اور حوصلہ ایسا ہے کہ اللہ ابھی ہمارے ساتھ۔ میرے عزیزو، ان کے توکل اور ان کے عزم کے متعلق یہ صرف اور صرف اخبار کی باتیں نہیں ہیں، سوشل میڈیا کی باتیں نہیں ہیں۔ مخبر صادق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بشارت دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دمشق کے ابواب یا پھر بیت المقدس کے آس پاس رہنے والوں میں ایک جماعت ہمیشہ قیامت تک ایسی رہے گی جو حق کے لیے لڑتی رہے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق کے لیے وہ لڑتی رہے گی، قیامت تک ایک جماعت ہوگی۔ اور ان کی فضیلت میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان لا یضرهم خذلان من خذلهم، ان کو دھوکہ دینے والوں کا دھوکہ ان پر کچھ اثر نہیں کرے گا، یا پھر ان کو چھوڑ دینے والے یا ان کی بات نہیں کرنے والے، یہ سب چیزیں ان کو کچھ بھی ضرر نہیں پہنچائیں گی۔ میں اس سے قبل اسی مسجد میں آپ کے پاس اس حدیث کو دہرا چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، دھوکہ دینے والوں کی دھوکہ دڑی ان کا کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی۔ آپ ہو سکتا ہے سوال کریں، عمارتیں ٹوٹ کر راکھ میں بدل گئیں، ہزاروں بچے قبروں میں سو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنوں کے گھر اجاڑے گئے، کتنوں کے ہاتھ پیر توڑے گئے ہیں، بمباری میں وہاں پر کون صحیح سلامت رہا، 2 لاکھ کے قریب لوگ متاثر ہوئے، اور مولانا آپ کہتے ہیں حضور نے فرمایا حدیث میں ان کو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ یہ نقصان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا ہو، آپ بار بار یہ سوچ رہے ہوں گے اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، دھوکہ دینے والوں کی دھوکہ دڑی سے ان کا کچھ بگڑے گا نہیں۔ اتنا تو بگڑ چکا، پورا راکھ میں بدل گئے، علاج کرانے کے لیے دوائی تک نہیں ہے، تو پھر کیا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ان کو نقصان نہیں پہنچے گا، ان کو ضرر نہیں ہوگا۔ پھر یہ ساری تکلیفیں اور یہ ضرر کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں میرے عزیزو، جسم کا نقصان، جان کا نقصان، مال کا نقصان، جائیداد کا نقصان، یہ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا۔ یہ نقصانات مومن کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، اگر ایمان سلامت ہے تو پوری کائنات سلامت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک ان کے ساتھ رکھا ہے، ان کا ایمان محفوظ ہے، ایمان موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے نقصانات کچھ معنی نہیں رکھتے۔ اس لیے کہ یہ تکلیفیں، یہ جو ساری مصیبتیں آئی ہیں، اس پر تو اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہاں اگر ایمان ہی چلا جاتا تو پھر کون سی جنت ملتی، کون سی خوشبو جنت پاتے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ ایمان سلامت ہے، جس کی وجہ سے انہیں دنیا میں بھی اللہ سرخروئی عطا فرمائے گا۔ ایک بھی جگہ سے کہیں ان نہتے مسلمانوں کو جو غریب مظلوم ہیں اور ٹوٹے پھوٹے ہاتھوں اور ٹکڑے پہنے ہوئے بچے ہیں، ان کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ ظالموں کے لوگ ہیں، بلکہ ہر کوئی یہ کہتا ہے ایک ظالم کے خلاف جس کے پاس دنیا کے سارے آئٹم پاور ہیں، لیکن یہ نہتے بچے کھڑے ہیں، دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں اور رحمت الہی بھی ان کے ساتھ ہے۔ سلام ہے ان غزہ کے مظلومین کو، اور وہاں تو بچے، مرد تو مرد، عورتیں، آپ نے سنا ہوگا ان جوان لڑکیوں کا، میں نے دیکھا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ ہم رات کو برقع پہن کر کے اور رات کو ہم حجاب پہن کر کے سو جاتی ہیں، اس لیے کہ بمباری میں جب گھر تباہ ہو جاتے ہیں، صبح لوگ لاشیں اٹھانے آتے ہیں تو کہیں ہم بے پردہ لاشوں میں نہ مل جائیں۔ سلام ان بہنوں کو، آج وہ عورتیں سبق لیں ان سے
جن کو اللہ نے ہر طرح کی نعمتیں دی ہے. تمہارے گھر میں جائیداد بے پناہ ہے, مال و دولت بے پناہ ہے, کپڑے روز بدلنے کے لیے تمہارے پاس ہیں, سب رکھ کر کے تم عورتوں کو آج ہم بازاروں میں جو بے پردہ دیکھتے ہیں, یہ شادی محلات میں ہر جگہ جو عورتوں کی بے حیائی اور بے پردگی دیکھ کر پھر میں سوچتا ہوں سلام ان بہنوں کو جو موت کی رات بھی حجاب ہٹانا نہیں چاہتی, اس لیے کہ دنیا سے جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں حجاب کے ساتھ جائیں. یہ ایمان ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے, نصرت الہی آتی ہے. مجھے بتاؤ میرے عزیزوں, 50,000 کا خون کر دینے والا وہ ظالم اور غاصب اسرائیل, وہ اپنے 200 قیدیوں کو چھڑا کیوں نہیں سکا؟ وہ حاصل کیوں نہیں کر سکا 200 لوگوں کو, بلکہ ان میں سے 5 لوگوں کو کیوں نہیں حاصل کر سکا؟ 50,000 کو قتل کر ڈالا, اور وہ بھی سیویلینز کو, شہریوں کو, جن سے تمہارا مقابلہ ہے, ان کی موت کی تو کوئی خبر ہی نہیں آتی. جو تم سے برسر پیکار ہیں, جو لڑ رہے ہیں, ان کے موت کی خبر نہیں آتی. بچوں کی موت, عورتوں کی موت, ہاسپٹل میں موت, یہ سارا جو ناچ دیکھا گیا ہے 15 مہینے سے ہم دیکھتے آئے. لیکن افسوس اس بات کا ہے میرے عزیزوں, اللہ کا عذاب ان ظالم بادشاہوں پر بھی آئے گا جو ان کی موتوں پر دیکھ کر تماشے کر رہے ہیں. وہ اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں, وہ اپنے عیش قدوں میں شراب نوشی اور کباب خوری پر مصروف ہیں, اور ان بچوں کی تڑپتی ہوئی لاشوں پر وہ اپنی کرسیاں سجائے بیٹھے ہیں. وہ عرب کے ظالم بادشاہ کہاں ہیں جن کے گھروں میں سونے کے ٹوائلٹ بنائے گئے ہوں, جو سونے کی کرسی پر بیٹھ کر کے حکومت اور تخت بچھاتے ہوں؟ میرے عزیزوں, ان کی بھی پکڑ آنے والی ہے, آپ انتظار کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ, ان قریب ظلم کرنے والے یہ پہچان لیں گے کہ اللہ ان کو کس پلٹی میں گرائے گا, وہ کس پلٹی میں, کس کھائی میں جا کر کے گریں گے. اندازہ کرو, ظالم صرف وہی نہیں ہے جو بمباری کرتا ہے اور قتل عام کرتا ہے, ظالم وہ بھی ہے جو تماشائی بن کر کے لوگوں کا سپورٹ کرتا ہے, ان لوگوں کو سراہتا ہے جو ظلم کر رہے ہیں. افسوس کا مقام ہے, وہ چیختے رہ گئے, چلاتے رہ گئے ہیں, اور پھر اخیر میں وہ بچوں نے پکار کر کے یہ بھی کہا ہمیں کسی جگہ سے مدد کی امید نہیں ہے, نہ ہمارے پڑوسی ملک سے, نہ کسی بہت بڑے مسلم بادشاہ سے, ہمیں امید ہے فتح کی اور مدد کی تو پروردگار عالم سے ہے. اور یقیناً مومنوں کے لیے اللہ نے یہی فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور مومنوں کو چاہیے کہ صرف اللہ ہی پر بھروسہ کریں. میں نے دیکھا ہے میرے عزیزوں, یہ دنیا صرف اور صرف لالی پاپ پکڑا سکتی ہے تمہیں, ان کے ہاں مدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں, ان کے دلوں کے اندر سے رحم غائب ہے. یہ بچوں کی تڑپتی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر کوئی آواز تک نہیں اٹھاتا, جو آواز اٹھانے والا اس کو کیس کر کے بند کر ڈالیں گے. جو بھی اگر مظلوموں کے لیے آواز اٹھائے, ان کا پرچم لہرائے, تو کتنے تو یہاں پر FIR ہو گئے, بند کر دیے گئے. کیوں؟ مظلوموں کے لیے آواز اٹھانا کیا یہ ہمارا رائٹ نہیں ہے, ہمارا حق نہیں ہے؟ تم ظالموں کے لیے علل اعلان بات کر سکتے ہو, ہم مظلوموں کی بات بھی نہیں کر سکتے. کیسی بات ہے میرے عزیزو, ہم جس دنیا میں جی رہے, اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی, دوڑو کہ زمانہ چھال اپنی چل گیا, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. تمہارے پاس طاقت و قوت نام کی کوئی چیز ہے تو وہ ایمانی طاقت ہے, باقی کوئی چیز, کوئی طاقت و قوت تمہاری مدد نہیں کرے گی. وہ قوت ایمانی ہے جو بدر میں صحابہ کے ساتھ تھی, وہ قوت ایمانی ہے جو احد میں بھی صحابہ کے ساتھ تھی, وہ ایمانی طاقت و قوت کا جوش ہی ہے جو 4,000 ہوتے تو 40,000 پہ بھاری ہوا کرتے تھے, وہ ایمانی طاقت و قوت ہی ہے جس پہ اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے. آج مومنو, آپ سب سے زیادہ اللہ پر توکل کرو, اللہ پر بھروسہ کرو. میں نے دیکھا ہے میرے اپنے معاملات میں 8 مہینے تک میں اسٹرگل کرتا رہا, پل پل دیکھتا رہا, اور ایسی زمین پر مجھے لٹایا جاتا جہاں فرشی بھی نہیں ہے, پتھروں کی زمین پر لیٹ لیٹ کر کے ہماری کمر ٹوٹنے پر آتی. اس وقت لوگ یہ کہتے فلاں کی طرف سے مدد آ جائے گی, فلاں کی طرف سے مدد آ جائے گی, ہم نے یہ لائن بھی لگا دی ہے, یہ سورس بھی لگا دیا ہے, ہر طرف دیکھتا رہا,
आखिर में फिर यकीन हुआ मदद कहीं से नहीं, मेरे परवरदिगार से ही आएगी। अल्लाह ही मदद करता है मोमिनों की। बस ये है कि सब्र जरूरी है और थोड़ी मुसीबत उठाना जरूरी है, इसलिए कि मिजाज है इस्लाम का, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अपनी कुर्बानियां दो और कुर्बानियां जाया नहीं होती, रंग लाएंगी। हमारी शहादतें रंग लाएंगी, उन बच्चों की शहादतें रायगा नहीं जाएंगी जो 40,000 के करीब शहीद हो चुके हैं, वो रंग लाएगी। फतह बैतुल मुकद्दस के लिए इनकी कुर्बानियां, इनकी शहादतें एक अजीम बाब बन करके निकलेंगी, एक अजीम दरवाजा बन करके निकलेंगी। आप इंतजार करना, वो दिन करीब आ रहा है जिसके मुतालिक मेरे मुस्तफा ने बशारतें दी हैं। एक वक्त वो आएगा जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और सिर्फ परचम इस्लाम लहराएगा। वो दिन आएगा, ये कुर्बानियां जाया नहीं जाएंगी मेरे अजीजों। और अल्लाह करीम ने कुरान में फरमाया, आप लोग डरते होंगे, मौलाना फिर से ये सारी चीजें बोल रहे हैं, उनको बुरा लगेगा, इनको बुरा लगेगा, बहुतों को बुरा लगेगा। ये मेरी बात नहीं, कुरान कहता है वलौ करिहल काफिरून वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह कुरान में फरमाता है युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, लोग तो चाहते हैं अल्लाह के चिराग को अपने मुंह के फूंकों से बुझा दें, अल्लाह के चिराग को अपने मुंह के फूंकों से बुझा दें। अल्लाह का चिराग इस्लाम है, अल्लाह का चिराग ये कुरान है, अल्लाह का चिराग रसूल पाक की जात है। और जालिम ये चाहते हैं अपने मुंह के फूंकों से इस चिराग को बुझा दे। और कुरान कहते हैं वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह ताला अपने नूर को, अपने चिराग को मुकम्मल करके रहेगा और पूरी दुनिया में गालिब आकर रहेगा। आखिर में ये जुमला अल्लाह ने फरमाया, अगरचे काफिरों ये बात नापसंद करते हो, अगरचे मुशरिक ये बात नापसंद करते हो, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है, ये बात तो बुरी लगेगी ही। ऐसा क्यों बोलते हैं? इसलिए कि ये होने वाला है जो कुरान ने कहा। याद रखो, जमीन ऊपर जा सकती है, आसमान नीचे आ सकता है, लेकिन मेरे रब का फरमान कभी टल नहीं सकता। जो कुरान ने कहा है वो होकर रहेगा और उसी पर ईमान हम सब मोमिनों की शान है, हम सब मोमिनों की शान है। बस आपके लिए जिम्मेदारी ये है, आओ उन बुराइयों की वादियों से जिसमें पड़े हुए हो, नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूं, तुम्हारी नमाजों का हिसाब कर लो, तुम्हारे अपने अमाल का हिसाब कर लो। अल्लाह की मदद को पुकारते हो तो यकीनन अपने चेहरे साफ तो कर लो, अपने दिलों को पाक तो कर लो, अपने अमाल, अपनी पेशानियों को मस्जिदों के सज्जों से सजा तो लो। फिर मांगने में तुम्हें एक मजा भी आए, एक लुत्फ भी आए, रहमान की बारगाह में हाथ उठाएं तो आपको लुत्फ भी आए, अपने लिए भी और मजलूमीन के लिए भी मांगने में मजा तो आए। लेकिन जब आज हाथ उठाते हैं तो फिर ये दिल में बात आती है, फजर तो कज़ा करके सोया था, इशा तो पढ़ा नहीं था, और मेरे हालात ये हैं, हराम खाया हुआ है, किसी का माल गसब किया हुआ है। इन तमाम मामलात को लेकर किस तरह से हाथ उठाओगे अल्लाह की बारगाह में? पहले अपने आप को पाक कर लो मेरे अजीजों। जब साफ सुथरे हो जाओ तो फिर अल्लाह की मदद भी आएगी। इसलिए कि दुनिया में हमने देखा है, साफ प्याला लेकर के आओगे तो दूध भी डाला जा सकता है और मिठाई भी दी जा सकती है, लेकिन प्याले में ही कीचड़ भर करके लाओ तो दूध देने वाला क्या उसमें दूध डाले और मिठाई देने वाला क्या उसमें मिठाई डाले। ये तो दुनिया वालों का दस्तूर है, बिला तशबीह व बिला तमसील। अपने पाक दिलों को लेकर अल्लाह की बारगाह में जाओ तो फौरन तुम्हारे लिए मदद भी आ जाए, फौरन मदद भी आ जाए। अल्लाह करीम उन गज़ा के निहत्ते और मजलूम मुसलमानों की फतह को सदा कायम और दायम रखे और उनके टूटे फूटे बिखरे घरों को अल्लाह ताला फिर से आबादी अता फरमाए, उनके कमजोरों को मौला ताकत कुव्वत अता फरमाए, उनके शहीदों को मौला अजर अजीम नसीब फरमाए, उनकी बेवाओं को मौला सब्र जमील अता फरमाए, उनके यतीमों को मौला ताकत कुव्वत अता करे, उनकी मस्जिदों की आवाज और उनकी गूंज को मौला फिर से बुलंदी अता फरमाए और उनके सब्र और उनके इस्तिकामत और उनके हौसले को मौला पूरे दुनिया के मोमिनीन के दिलों में कायम अता फरमाए। उनके हर तरह के हौसले, उनके सब्र और उनके मुजाहिदाना इस्तिकलाल को मौला हम सब के लिए जरिए नजात अता फरमाए। हमारी नस्लों के लिए अल्लाह ताला एक सबक आमोज हिकायत अता फरमाए। मौला करीम तेरे दरबार में दुआ है, हम सबको बुज़दिलों की जमात से नजात अता फरमा। मौला हमको मुनाफिकीन और मुशरिकीन और काफिरीन के वसवसों और उनके तमाम फितन शुरूर से महफूज फरमा दे। हम सबको जालिमों के जुल्म से बचा, फित्तीनों के फितने से बचा, शर्रीन के शर से बचा, हासिदीन के हसद से बचा, जलने वालों की जलन से महफूज फरमा। खुदाया कदीर जब्बार आखिरी सांस तक हमारे हाथों को गैरों के सामने फैलने से महफूज फरमा दे। तो अपना और अपने हबीबों का मोहताज बनाए रख। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने जो खुसूसियात अता की हैं उसमें ख़ास तौर पर ज़ुबान और बयान की खुसूसियत बहुत अहम है। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, ता मर्द सुखन न गुफ्ता बाशत ऐब व हुनरश न हुफ्ता बाशत। जब तक आदमी बात नहीं करता उसकी अच्छाई भी छुपी रहती है, बुराई भी छुपी रहती है। इंसान अपने कलाम से, अपनी बात से समझ में आ जाता है कि किस कैटेगरी का है, किस लेवल का है। उसकी गुफ्तगू के आदाब उसकी हकीकत बताते हैं, बल्कि यहाँ तक कि उसके नसब का भी पता लगा लिया जाता है और उसकी तरबियत का भी अंदाज़ा हो जाता है। हज़रत लुक़मान हकीम से पूछा गया नेकी किसका नाम है, तो आपने फरमाया दो चीज़ें और बहुत छोटी हैं। नेकी दो चीज़ें हैं जो बहुत छोटी हैं। कहा क्या है? कहा कि मुलाकात में लोग अपने भाइयों से मुस्कुराना और नरम गुफ्तगू करना। सारी नेकियों की जड़ है ये, नरम गुफ्तगू करना और लोगों से खंदा पेशानी के साथ मुस्कुरा कर मुलाकात करना। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये दो चीज़ें बनावटी तो बहुत सारे लोगों के साथ